میں ایک امیر آدمی کا ڈرائیور تھا۔ وہ ایک عیاش ترین آدمی تھا۔ وہ ہر رات نئی نئی لڑکیاں گھر لاتا اور پھر پوری رات خوب ان پر پیسے برساتا، جبکہ میں اتنا غریب تھا کہ 2 وقت کی روٹی گھر والوں تک نہ کھلا سکتا تھا۔ یوں پیسوں کی شدید ضرورت پڑی تو میں اپنی سالی کو اپنے امیر مالک کے پاس بہانے سے لے گیا اور پھر اسے چھوڑ کر گھر آیا تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی، کیونکہ وہاں تو کھانا پکانے کے لیے سبزی لا دو۔ میں تھکا ہارا کام سے واپس آیا تھا جب میری بیوی نے سکھ کا سانس بھی لینے نہیں دیا اور فرمان جاری کر دیا۔ میں نے تھکی تھکی سانس خارج کر کے اسے دیکھا۔ صبح بتا دیتی، آتے ہوئے لے آتا، اب پھر سے جانا پڑے گا۔ میں نے بیزاری سے کہا کہ اس وقت میرا اٹھنے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، صبح بتانا یاد نہیں رہا تھا، اور ہاں، آج مچھلی لے آنا۔ میری بیوی لاپرواہی سے یہ کہہ کر چلی گئی، جبکہ میں اس کی پشت کو ہی دیکھتا رہ گیا کہ مچھلی کے لیے پیسے کہاں سے لاؤں۔ میں نفی میں سر ہلا کر اٹھا اور اپنا پرس نکال کر دیکھا، جس میں چند 100 روپے تھے۔ ان چند 100 روپے سے مجھے ابھی پورا مہینہ گزارنا تھا۔ مہینہ ختم ہونے میں 1 ہفتہ باقی تھا اور پیسے پورا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکے تھے۔ میں پرسوچ انداز میں سر ہلاتا باہر نکلا۔ ارادہ سبزی لینے کا ہی تھا، نہ کہ مچھلی لانے کے۔ ابھی ان چند 100 روپے سے پورا ہفتہ چلانا تھا اور فی الحال میں گھر والوں کو ایسی کوئی عیاشی کروا نہیں سکتا تھا۔ بازار سے واپس آ کر میں نے سبزی اپنی بیوی کو تھمائی تو میری بیوی کے ساتھ ساتھ میری سالی نے بھی منہ بنا کر سبزی کو دیکھا۔ میری بیوی نے میرے مچھلی نہ لانے پر شکایت کی تو میں نے ٹال مٹول سے کام لیا اور پھر آرام کرنے چلا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میں گہری نیند سو گیا تھا کہ صبح مجھے جلدی کام پر جانا تھا۔ اگلی صبح اٹھ کر ناشتہ کرنے کے بعد میں کام پر چلا گیا اور اگلے 10 منٹ میں چودھری صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا، جہاں میں ایک ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ یہاں سے ملنے والی تنخواہ زیادہ نہیں تھی، لیکن کچھ نہ ہونے سے ہونا بہتر تھا۔ ابھی میں وہاں پہنچا ہی تھا کہ جب چودھری صاحب تیار ہو کر باہر نکل آئے۔ شاید وہ کہیں جانا چاہ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی نکالی اور پھر ان کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ میں ان کے بتائے گئے پتے پر پہنچا تو اس جگہ کو دیکھ کر میں گہرا سانس بھر کر رہ گیا، کیونکہ یہ سب کچھ پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ جب سے میں چودھری صاحب کا ڈرائیور بنا تھا تب سے یہی دیکھتا آ رہا تھا۔ یہ ایک بدنام جگہ تھی جہاں لڑکیاں دھندا کرتی تھیں اور یہاں سے کئی امیر اور سیٹھ لوگ لڑکیوں کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، بدلے میں ڈھیروں پیسے دیتے تھے۔ چودھری صاحب بھی آئے دن یہاں سے تو کہیں اور سے لڑکیاں لاتے تھے اور ان کو ڈھیروں پیسے دیتے تھے، مگر ان کی حرکت اور فطرت مجھے بے حد بری لگتی تھی۔ میں کام چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن میری مجبوری تھی کہ میرے پاس کوئی اور کام نہیں تھا، اور اگر یہ کام چھوڑ دیتا تو نہ جانے مجھے کام ڈھونڈنے میں کتنے دن لگ جاتے اور نہ جانے کام ملتا بھی یا نہیں۔ اور جتنی آج کل مہنگائی تھی، میں چودھری صاحب کی ڈرائیوری کا کام چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ چودھری صاحب ہمیشہ مجھے ساتھ نہیں لاتے تھے، بس کبھی کبھار ہی ساتھ لاتے تھے، مگر میں جانتا تھا کہ وہ ایک عیاش آدمی ہے جو آئے روز کسی نہ کسی لڑکی کو بنگلے پر لاتے ہیں۔ میں ایک بے حد غریب تھا، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ بھی غریب تھے اور مجھے بس 5 جماعتیں ہی پڑھا پائے، اور کچھ میں پڑھائی میں دلچسپی بھی نہیں لیتا تھا، جس کی وجہ سے میرے ماں باپ نے بھی امید چھوڑ دی اور یوں مجھے کام پر ڈال دیا گیا۔ میں نے کبھی جم کر کوئی مخصوص کام نہ کیا تھا، بلکہ جو کام مل جاتا وہ جس کے اچھے پیسے بن جاتے وہی کر لیتا، اور یوں وقت گزرتے گزرتے گزر ہی گیا اور میں جوان ہو گیا۔ 25 سال کی عمر میں میری شادی ہو گئی۔ بیوی بھی زیادہ پڑھی لکھی امیر نہیں تھی، لیکن بے حد حسین تھی، اور میرے لیے یہی بہت تھا۔ شادی کے 8 سال گزر چکے تھے۔ میں آج 33 سال کا ہوں اور ہمارے 3 بچے ہیں۔ بڑے دونوں اسکول جاتے ہیں، جبکہ
چھوٹی بیٹی بالترتیب 3 سال کی ہے، لیکن وہ اسکول نہیں جاتی۔ ان 8 سالوں میں میرے ماں باپ آگے پیچھے وفات پا گئے۔ میں ان کا ایک ہی بیٹا تھا، جبکہ بیٹیاں 4 تھیں۔ چاروں مجھ سے بڑی اور شادی شدہ ہیں اور اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن زندگی گزار رہی ہیں۔ ان کا میرے ہاں کم ہی آنا جانا ہوتا ہے، جن کی وجہ ان کے بچے ہیں جو اسکول کالج جاتے ہیں، اور ان کو اکیلے گھر پر چھوڑ کر نکلنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ شادی کے کچھ سال تک میں نے مزدوری کی، مگر جب مہنگائی حد سے زیادہ بڑھنے لگی تو میں نے کوئی کام سیکھنے کا سوچا، کیونکہ مزدوری سے ملنے والے پیسوں سے گھر کا خرچہ نہیں چل پا رہا تھا۔ بچے ابھی چھوٹے تھے، انہی کے خرچے تھے جن کو پورا کرتے کرتے گھر میں کئی دن تک کھانا نہ پکتا اور ہم پریشانی میں گزار دیتے۔ ڈرائیونگ سیکھنے کے بعد میں نے 2 سال تک ایک گھر میں ڈرائیور کی حیثیت سے کام کیا، لیکن 2 سال بعد وہ لوگ اچانک دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تو میرا کام ختم ہو گیا۔ میں نے کئی جگہ پر کام ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ انہی دنوں میرے ساس سسر کا انتقال ہو گیا تو مجھے مزید مشکل آ پڑی، کیونکہ میری بیوی 2 ہی بہنیں تھیں، ان کا کوئی بھائی یا بہن نہیں تھا۔ ان کے ماں باپ کے مرنے کے بعد میری سالی اکیلی رہ گئی، تو مجھ سے مشورہ کرنے کے بعد میری بیوی اسے اپنے گھر لے آئی کہ وہ لڑکی ذات تھی اور اس گھر میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ لوگ کرائے کے گھر میں رہتے تھے، جہاں کا خرچہ میرا سسر ہی اٹھاتا تھا۔ اپنی سالی کو اس گھر میں رکھ کر اس گھر کا کرایہ دینے سے بہتر تھا کہ وہ ہمارے گھر پر رہتی اور یوں ہمارے گھر میں آ گئی، لیکن اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے جو پیسے ہم بچانے لگے تھے وہ خرچ ہونے لگے۔ مگر پھر ہم نے سب کچھ خدا پر چھوڑ دیا کہ اگر وہ ہمارے گھر آئی ہے تو اس کے رزق کا انتظام بھی خدا ہی کرے گا، جس نے اسے ہمارے گھر بھیجا ہے۔ زندگی یوں ہی گزرنے لگی تھی۔ میرا زیادہ وقت اب کام ڈھونڈنے میں گزرتا اور میں سارا دن گھر سے باہر نہیں جاتا تھا۔ جہاں مجھے کام نہیں مل رہا تھا وہاں مہنگائی کا پہاڑ ہم پر گر کر ہمیں دباتا جا رہا تھا، لیکن میری یہ مشکل بھی جلد ہی آسان ہو گئی جب کسی نے مجھے چودھری صاحب کا بتایا کہ انہیں اپنے لیے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ میں جلدی سے ان کے بنگلے پر پہنچا تھا، جہاں چودھری صاحب سے ملاقات ہوئی۔ وہ خوبصورت اور ڈھیر عمر آدمی تھے جو بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن کافی پروقار شخصیت کے مالک تھے۔ میں نے انہیں اپنی آمد کا مقصد بتایا تو انہوں نے مجھ سے انتہائی نرمی سے بات کی، اور پھر چند ایک سوال کرنے کے بعد انہوں نے مجھے تنخواہ کا بتا کر کام پر رکھ لیا۔ تب جو تنخواہ لگائی تھی وہ میرے اور میرے اہل خانہ کے لیے بہت تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ جہاں مجھ پر چودھری صاحب کی حقیقت کھلی، وہیں مہنگائی بھی بڑھتی چلی گئی۔ چودھری صاحب ایک عیاش آدمی تھے جو بے حد امیر تھے۔ ظاہری عادات بے حد اچھی تھی، لیکن وہ فطرتاً عیاش تھے۔ یہ حقیقت مجھ پر اس دن کھلی جس دن وہ ایک لڑکی کو اپنے ساتھ لے آئے اور کمرے میں چلے گئے۔ وہ لڑکی کون تھی میں نہیں جانتا تھا، لیکن بے حد حسین تھی۔ پھر چودھری صاحب نے اسے واپسی پر ڈھیروں پیسے دیے، جنہیں لے کر وہ چلی گئی۔ اس سے پہلے بھی چودھری صاحب لڑکیاں لاتے رہے تھے۔ یہ بات مجھے چوکیدار سے ہی پتہ چلی۔ اس کے بعد وہ کئی بار جب لڑکی لینے جاتے تو مجھے بھی ساتھ لے جاتے، لیکن ایسا کم ہی ہوتا تھا۔ چودھری صاحب کے پاس 2 گاڑیاں تھیں، جن میں سے ایک کا ڈرائیور میں خود تھا، جبکہ دوسری چودھری صاحب کے ذاتی استعمال میں تھی اور اسے وہ خود ہی ڈرائیو کرتے تھے۔ اس بات پر میں حیران ہوتا تھا کہ جب انہیں ڈرائیونگ آتی ہی ہے تو وہ مجھے کیوں رکھا ہے، مگر پھر یہ کہہ کر سر جھٹک گیا کہ امیروں کے شوق ہیں، ہم غریب کہاں پوچھیں گے۔ اس کے بعد اکثر ہی چودھری صاحب کسی نہ کسی لڑکی کو لے آتے اور پھر اسے ڈھیروں پیسے دیتے، جس سے مجھے مکمل یقین ہو گیا کہ وہ عیاش آدمی ہیں۔ آئے دن خرچے بڑھ رہے تھے جنہیں پورا کرنا میرے لیے بے حد مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ ہر گزرتے
دن کے ساتھ مہنگائی بڑھ رہی تھی اور ہر چیز کی قیمت آسمان کو چھو رہی تھی، اور مہنگائی بڑھنے کے ساتھ ساتھ میری پریشانی میں مزید اضافہ ہو رہا تھا، کیونکہ اچانک ہی میری بیوی کے پیٹ میں رسولی بن گئی اور وہ درد سے بے حد نڈھال ہو گئی۔ ڈاکٹر کے ہاں لے کر گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جلد از جلد آپریشن کرنا پڑے گا، ورنہ جان بھی جا سکتی ہے۔ مجھے اچانک ہی پیسوں کی بے حد ضرورت آن پڑی۔ چودھری صاحب سے بھی نہیں مانگ سکتا تھا، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی میں نے ان سے کچھ ادھار رقم لی تھی۔ میں پریشان ہو کر رہ گیا۔ اگر بیوی کا بروقت علاج نہ ہو پاتا تو وہ مر جاتی، اور میں اسے کسی قیمت پر کھونا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ مجھے اس سے بے حد محبت تھی۔ اس دن وہ نڈھال چارپائی پر پڑی تھی جب میری نظر اپنی سالی پر پڑی، جو قریب ہی رکھی کرسی پر بیٹھ کر میری بیوی کو دوائی کھلا رہی تھی تاکہ اس کا درد ختم ہو جائے۔ میری سالی بے حد حسین تھی اور یہ حسن اسے وراثت میں ملا تھا۔ میرے ساس سسر بھی بے حد حسین تھے اور میری بیوی اور سالی بھی۔ میرے دماغ میں چودھری صاحب کا چہرہ گھوم رہا تھا، جو بے حد عیاش تھے اور ان کی نظر ہر وقت لڑکیوں پر ہی رہتی تھی، اور لڑکیاں بھی جو بے حد حسین ہوتی تھیں۔ میرے دماغ میں ایک منصوبہ آ گیا۔ تبھی جیسے ہی میری سالی اپنے کمرے میں گئی، میں بھی تیزی سے اس کے پیچھے گیا اور اسے اعتماد میں لے کر اس کو اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، جس پر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یقیناً وہ یہ سب سن کر حیران ہو گئی ہوگی، شاید اس نے ایسا کچھ سوچا بھی نہ ہوگا۔ میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں؟ میری سالی نے حیرت سے مجھے دیکھ کر کہا، دیکھو، مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی تم سے یہ سب کرنے کو نہ کہتا، لیکن تم بھی تو جانتی ہو نا کہ تمہاری بہن کی جان خطرے میں ہے۔ اگر بروقت علاج نہ ہوا تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے، اور علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے جو میرے پاس نہیں ہے، اور جلد از جلد پیسے اسی ایک طریقے سے آ سکتے ہیں۔ میں نے بے بسی سے اسے قائل کرنا چاہا، تو آپ کسی سے ادھار لے لیں، اس کام کو کرنے سے تو میری عزت کو خطرہ ہوگا۔ میری بیچاری سالی نے حل بتایا، جو میں نے سوچا تھا، کس سے لوں قرضہ؟ کون ہے میرا سگا جو مجھے قرض دے؟ میں نے جھڑ کر پوچھا تو وہ چپ رہ گئی۔ میرے بہنوئی بھی زیادہ امیر نہیں تھے جن سے میں اتنے سارے پیسے مانگتا اور وہ دے بھی دیتے۔ میرا جواب سن کر وہ چپ رہ گئی کہ اسے بھی معلوم تھا کہ میں ٹھیک ہی کہہ رہا تھا۔ یہاں پر ایسا کوئی نہیں تھا جس سے ہم قرضہ لے سکتے۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے دھیمے لہجے میں کہا، تو میں نے سکون کا سانس لیا۔ اپنی سالی کی طرف سے مطمئن ہو کر اگلے ہی دن میں نے چودھری صاحب سے بات کر لی کہ میری سالی کو کام پر رکھ لیں، اسے کام کی ضرورت ہے اور وہ یتیم بھی ہے۔ چودھری صاحب نے مجھ سے کچھ بھی نہ پوچھا اور اسے کام پر رکھنے کی حامی بھر لی، جس پر میں خوشی خوشی گھر آ کر اپنی سالی کو یہ خوشی کی خبر دینے لگا۔ میری بیوی کو اس بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں تھا، اور نہ ہی ہم نے بتایا کہ اگر بتا دیتے تو وہ یقیناً منع کر دیتی۔ میں نے اپنی سالی کو اس لیے وہاں کام پر لگوایا تاکہ چودھری صاحب کی نظر اس کے حسن پر پڑ جائے۔ باقی لڑکیوں کی طرح وہ میری سالی کو بھی ڈھیر سارے پیسے دے۔ میرا خیال نہیں بلکہ مجھے پورا یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا، جس سے مجھے پیسوں کی ضرورت پوری ہو جائے گی اور میں اپنی بیوی کا علاج کرواؤں گا۔ میں نے اپنی سالی کو اگلے دن تیار رہنے کا کہا اور اپنی بیوی کو یہی بتایا کہ اس کی بہن کی ایک گھر میں نوکری لگ گئی ہے، جہاں وہ کسی چھوٹے بچے کو سنبھالے گی اور اچھی تنخواہ بھی ملے گی، جس پر وہ بھی مطمئن ہو گئی۔ اور پھر میری سالی جیسے ہی تیار ہوئی، میں اسے لے کر گھر سے نکلا، چودھری صاحب کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ وہ وہاں صفائی ستھرائی کا کام کرنے لگی تھی، جس پر میں مطمئن ہو گیا تھا کہ وہی ہوگا جو میں نے سوچا تھا۔ میری سالی جتنی حسین تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ جلد ہی چودھری صاحب کو اپنی طرف متوجہ کر لے گی۔ میں روز چودھری صاحب کو باہر لے آتا اور ان کی ہدایت پر واپس بھی لے آتا۔ میرے پاس جتنے پیسے موجود تھے، میں ان سے گھر کا خرچ بھی چلا رہا تھا اور اپنی بیوی کی دوائیاں بھی لا رہا تھا، لیکن پیسے بھی اب ختم ہونے کو تھے۔ میری سالی کو وہاں کام کرتے کرتے 2 دن
गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ, जिस पर मैं कुछ हद तक परेशान हो गया था, क्योंकि बीवी के इलाज के लिए मुझे पैसे जल्दी चाहिए थे। आज ही अपनी बीवी का चेकअप करवाने जाना था, तभी मैंने चौधरी साहब से पहले ही छुट्टी ले रखी थी, लेकिन ये नहीं बताया कि काम क्या है। बस यही कहा था कि ज़रूरी काम से कहीं जाना है, जिस पर चौधरी साहब ने मुझे छुट्टी दे दी और घर से निकल गए। मुझे लगा था कि वो आज फिर किसी नई लड़की को लाने जा रहे हैं। मेरी साली चौधरी साहब के बंगले पर ही काम में मसरूफ़ थी, जबकि आधी छुट्टी लेकर मैं घर की तरफ रवाना हुआ। आते हुए मैं अपनी साली को अच्छी खासी हदायत देकर आया था कि कैसे वो चौधरी साहब को अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करे, जिस पर मेरी साली महज सर हिलाकर रह गई। वो इतनी चालाक नहीं थी जितनी चालाकियां इसे मैंने करने को कहा था। तभी शायद अभी तक इस पर चौधरी साहब ने तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन मैं पुरसुकून था कि एक दिन ऐसा हो जाएगा। बस दुआ ये थी कि वो दिन जल्द अज जल्द आए। यही सब सोचते हुए मैं घर की तरफ रवां दवां था। अपनी बीवी की फ़िक्र थी कि न जाने इस बीमारी की हालत मैं वो छोटी बच्ची को कैसे संभालती होगी जो स्कूल नहीं जाती थी और घर में ही रहती थी। मेरी साली भी चौधरी साहब के बंगले पर होती थी, वरना वही पहले बच्चों को संभाल लेती थी। कुछ ही देर में मैं अपने घर पहुंच चुका था। मैंने तेज़ी से दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ, मगर सामने देखते ही ऐसा लगा जैसे आसमान सर पर टूट पड़ा, क्योंकि घर पर मेरी बीवी और चौधरी साहब मौजूद थे। मेरी बीवी लकड़ी की कुर्सी पर बैठी हुई थी, जबकि उसके सामने वाली कुर्सी पर चौधरी साहब मौजूद थे, जिन्होंने सफ़ेद रंग का सूट पहन रखा था और चेहरे पर संजीदगी थी, जबकि मेरी बीवी के चेहरे पर आंसू थे, जिन्हें देखकर मुझे शदीद हैरत के साथ गुस्सा भी आया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की, और क्या कहा है आपने मेरी बीवी से? मैंने बिना लिहाज रखे भड़क कर पूछा। मुझे लग रहा था कि वो बाकी लड़कियों की तरह मेरी बीवी के हुस्न पर भी नज़र रखे हुए हैं और उनका यहाँ आने का मकसद कुछ गलत ही होगा। मेरे भड़कने पर मेरी बीवी और चौधरी साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तुम्हारी बीवी से, जिससे तुम गुस्से में आकर मुझसे यूं बदतमीज़ी से पेश आओ। चौधरी साहब ने बेहद गुस्से और गुस्सैली लहजे में कहा, आप यहाँ क्या करने आए हैं? अच्छी तरह समझता हूँ मैं आपकी नीयत को। जिस तरह बाकी लड़कियों को पैसे देकर उनको ख़रीद कर अय्याशी करते हैं, वैसे ही इसी नीयत से यहाँ भी आ गए होंगे। बेहद अय्याश हैं ना, तो यहाँ लड़की देखी नहीं वहाँ फिसल पड़े। मैंने इंतहाई तल्ख़ लहजे में कहा तो उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा, लेकिन मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी। पागल तो नहीं हो गए तुम? ऐसा कुछ नहीं है जो आप बिलावजह हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये मेरे बाप की उम्र के हैं और मैं इनकी बेहद इज़्ज़त करती हूँ। मेरी बीवी ने दबे दबे लहजे में हैरत और गुस्से का इजहार किया, मगर मेरी नज़रें चौधरी साहब के चेहरे पर जमी हुई थी, जिनके चेहरे पर संजीदगी रकम थी। उनका इत्मीनान मुझे हज़म नहीं हो रहा था। तुम नहीं जानती इनको, ये एक अय्याश इंसान है जो लड़कियां ख़रीद कर घर लाते हैं और बदले में उनको ढेर सारे पैसे देते हैं। मैं मजबूर था इनके यहाँ काम करने पर, वरना एक दिन भी वहाँ काम ना करता। मुझे गुस्सा इनके अपने घर आने और मेरी बीवी के साथ बैठने पर था। क्यों आए हैं वो यहाँ? यकीनन इन्हें मेरी बीवी का हुस्न भा गया होगा। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा, मैं एक अय्याश इंसान हूँ, तो इस अय्याश इंसान के घर अपनी साली को काम पर क्यों रखवाया? वो भी मिन्नतें करवा कर क्यों बार बार मेरे सामने आती है? वो बहाने बहाने से क्यों वो मुझे अपनी तरफ मतवज्जा करने की कोशिश करती है कि मैं उस पर ध्यान दूँ? वजह बताना पसंद करोगे? मैं जो तब से ऊंचा ऊंचा बोल रहा था, उसकी बात सुनकर चुप रह गया। अपने मुंह से बता भी नहीं सकता था कि किस मकसद के तहत मैंने अपनी साली को उनके घर छोड़ा था। मेरी बीवी मुझे बेहद गुस्से और बेयकीनी से देख रही थी। यकीनन इसे गुस्सा इस बात का था कि मैंने इसकी बहन के हवाले से उससे झूठ क्यों बोला था। मैं ही बता देता हूँ, तुमने अपनी साली को मेरे यहाँ काम पर
اس لیے رکھوایا تاکہ میں اس کی طرف مائل ہو جاؤں۔ آخر میں ایک عیاش انسان ہوں تو اسے استعمال کر کے بدلے میں اسے پیسے دے دوں تاکہ تم اپنی ضرورت پوری کر سکو۔ میں نے تمہاری سالی سے تمہاری باتیں سن لی تھیں اور مجھے سخت تعجب ہوا کہ ایک انسان خود ہی اپنی بہن جیسی سالی کے لیے یہ سب کیسے سوچ سکتا ہے۔ تمہیں یہ دیکھ کر غصہ آ گیا ہوگا کہ میں یہاں تمہاری بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں، لیکن اپنی سالی کے بارے میں یہ سب سوچتے اور اس سے یہ سب کرواتے ہوئے تمہیں اس کی عزت کا خیال کیوں نہیں آیا؟ وہ بھی کسی کی بیٹی اور عزت ہے۔ چودھری صاحب نے کہا تو میری بیوی روتی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی، جبکہ میں شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گیا۔ تمہاری بیوی نے مجھے بتایا ہے کہ اسے رسولی کا آپریشن کروانا ہے۔ اگر تمہیں پیسے چاہیے تو تم مجھے بتا دیتے۔ یوں ایک معصوم اور عزت دار لڑکی سے اتنا غلط کام کیوں کروایا؟ چودھری صاحب نے اب کی بار سختی سے سوال کیا تو میں شرمندگی کے مارے سر ہی نہیں اٹھا پایا۔ مجھے اپنی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میری بیوی بیمار ہے، اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے میں نے یہ سب کیا۔ میں نے دبے دبے لہجے میں کہا، تم مجھ سے پیسے مانگتے تو میں دے دیتا، مگر تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ چودھری صاحب نے تھکے تھکے لہجے میں کہا اور واپس بیٹھ گئے، جبکہ میں مجرموں کی طرح کھڑا رہا۔ لیکن یہ تو صحیح ہے نا کہ آپ ایک عیاش آدمی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں بھی کبھی اپنی سالی کو یہ سب کرنے کا نہ کہتا۔ آپ ایسے تھے تبھی مجھے یہ سب کرنے کا موقع ملا اور میں نے کیا بھی، میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ تو چودھری صاحب کو دیکھا جو میری بات پر پھیکا سا مسکرائے تھے۔ ان کی مسکراہٹ میں تکلیف تھی، درد تھا، جبکہ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے ایسا کیا کہہ دیا جس کی وجہ سے وہ رونے لگے۔ بس حقیقت ہی تو بیان کی تھی، شاید انہیں برا لگ گیا۔ اب وہ مجھے کام سے نکال دیتے اور پھر سے مجھے نیا کام تلاش کرنا پڑتا۔ جب تک نیا کام نہ مل جاتا بیوی بچوں کو فاقہ کرنے پڑتے، پھر بیوی کا علاج بھی وہیں رہ جاتا۔ میرا ذہن اپنے ہی جوڑ توڑ میں مصروف تھا جب چودھری صاحب کی آواز گونجی اور میں چونک گیا اور اپنے خیالوں سے باہر نکل کر ان کی طرف متوجہ ہوا جو کہہ رہے تھے۔ 20 سال پہلے کی بات ہے، میری بیٹی اس وقت 15 سال کی تھی جب میری بیوی کا انتقال ہوا۔ بیٹی سے چھوٹا ایک بیٹا تھا جو اس وقت 10 سال کا تھا، جسے حالات کی کوئی سوچ سمجھ نہیں تھی۔ میری بیوی کینسر کا شکار ہو کر مری تھی۔ میں بے حد غریب تھا، تب مزدوری کر کے بال بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا۔ میری بیوی کب کینسر کا شکار ہوئی معلوم ہی نہیں ہوا۔ پتہ تو تب چلا جب اس کا کینسر آخری سٹیج پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اس کے علاج کے لیے ہر چیز بیچ دی، گھر خالی ہو گیا، سامان بک گیا، بس گھر ہی رہ گیا۔ بیٹی کی شادی کے لیے جو جمع پونجی تھی وہ بھی بیوی کے علاج پر لگ گئی، لیکن میری بیوی صحت یاب نہ ہو سکی۔ آہستہ آہستہ وہ موت کی طرف بڑھتی رہی اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ رشتہ داروں نے کوئی مدد نہیں کی، بلکہ اس مشکل وقت میں ہم سے منہ موڑ لیا۔ میری بیوی کو ڈاکٹر نے چند مہینوں کا وقت دیا تھا اور کہا تھا کہ چند مہینوں بعد وہ مر جائے گی۔ ہم بہت ڈر گئے تھے۔ سب سے زیادہ پریشان میری بیٹی تھی، کیونکہ اس کی جان بستی تھی اپنی ماں میں۔ جب کہیں سے پیسوں کا بندوبست نہ ہو سکا تو نہ جانے ایک دن میری بیٹی کہاں سے 2 لاکھ روپے لے آئی۔ ہم سب حیران تھے، لیکن اس نے کہا اپنی مختلف سہیلیوں سے ادھار لیے ہیں اور وہ پھر ہر ہفتے وہ 1 لاکھ روپیہ جمع کرنے لگی۔ ہم نے بھی زیادہ چھان بین نہیں کی کیونکہ ہمیں اس پر یقین تھا، لیکن اس کے باوجود میری بیوی صحت یاب نہ ہو سکی، اس دنیا فانی سے منہ موڑ گئی۔ ہم سب غم زدہ سے رہ گئے، جبکہ میری بیٹی صدمے سے پاگل ہونے کے در پہ تھی۔ وہ اپنی ماں کی موت کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ سنبھل گئی کہ یہی حقیقت تھی جسے ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کی ماں کے مرنے کے بعد 1 مہینے کے بعد کچھ آدمی روز ہمارے گھر کے چکر لگانے لگے۔ وہ صرف میری بیٹی کا پوچھتے اور میری بیٹی کو ساتھ لے جاتے۔ میری بیٹی مجھے تسلی دیتی کہ سب ٹھیک ہے، لیکن میں اس کا باپ تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ غلط ہے۔ وہ 2 بار ان کے ساتھ گئی۔ جب
کہ تیسری بار میں ان کا پیچھے کرنے لگا کہ دیکھو وہ کہاں جاتے ہیں، مگر یہ دیکھ کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ وہ ایک کوٹھے میں گئی تھی۔ میں بنا ڈرے اندر گیا تو اندر سودا طے ہو رہا تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ میری 20 سالہ بیٹی اپنی ماں کے علاج کے لیے اپنا جسم ہمیشہ کے لیے بیچ آئی تھی۔ اس دن میں جیتے جی مر گیا۔ میرا ارادہ وہاں سے پلٹ جانے کا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیٹی اور بیٹے کو یہاں سے بہت دور لے کر چلا جاؤں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ میری بیٹی نے مجھے دیکھ لیا اور رونے لگی۔ وہ شرمندہ تھی مجھ سے، لیکن وہ بھاگی اور چھت کی طرف گئی۔ ہم سب اس کے پیچھے گئے، لیکن اس تک پہنچنے میں ہمیں دیر ہو گئی تھی۔ وہ 3 منزلہ عمارت سے نیچے گر کر اپنی جان دے چکی تھی۔ وہ میرے سامنے شرمندگی کا بوجھ نہیں اٹھا پائی اور وہ میرے سامنے آنے سے پہلے مر گئی۔ اس کی حرکت اور پھر اس کے مرنے پر میں ٹوٹ سا گیا، لیکن پھر عہد کیا کہ کسی کی بیٹی کو بھی اتنا مجبور نہیں ہونے دوں گا کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کو اپنا جسم بیچ دے۔ تب میں نے محنت کرنی شروع کی، دن رات کام کرتا اور پھر اپنے بیٹے کو ہاسٹل بھیج کر میں پیسے جوڑ کر بیرون ملک چلا گیا۔ وہاں کئی سال تک ڈھیروں پیسے کمائے اور 10 سال بعد واپس آیا۔ میرا بیٹا پڑھائی مکمل کر چکا تھا۔ یہاں آ کر میں نے مجبور لڑکیوں کی مدد کرنا شروع کی۔ اپنے بیٹے کو کام کے لیے اپنی جگہ بیرون ملک بھیج دیا اور یہاں پر اپنا بنگلہ بنایا۔ میں نے کئی کوٹھوں پر جا کر کہہ رکھا تھا کہ جب بھی کوئی مجبور لڑکی آئے مجھے بتایا جائے، اسے میں خریدوں گا، اور یوں آئے روز میں کسی نہ کسی مجبور لڑکی کو کوٹھے سے آزاد کروا کر اپنے بنگلے پر لے آتا، جس کی کہانی سنتا اور پھر اسے ڈھیروں پیسے دے کر آزاد کر دیتا، اس ہدایت کے ساتھ کہ وہ آئندہ ایسی راہ اختیار نہیں کرے گی۔ سب کو لگتا تھا کہ میں عیاش ہوں، مگر یہ سچ نہیں۔ میں یہ سب اپنی بیٹی کے لیے کرتا ہوں۔ میں اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکا، لیکن کسی اور کی بیٹی کو مرنے دینا بھی نہیں چاہتا، نہ ہی چاہتا کہ کسی کی بیٹی اس گندے دھندے میں قدم بھی رکھے۔ تم نے مجھے عیاش سمجھ کر اپنی سالی کو میرے آگے پیش کر دیا، جبکہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، چودھری صاحب نے کہا تو ندامت سے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میں نے یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے فوراً چودھری صاحب سے معافی مانگی اور اپنی بیوی سے بھی، جس پر انہوں نے مجھے معاف کر دیا۔ چودھری صاحب نے مجھے میری بیوی کے علاج کے لیے پیسے دیے اور میری تنخواہ بھی بڑھا دی، جس پر میں مطمئن ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد جب میری بیوی مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تو ہم نے کوئی اچھا گھرانہ دیکھ کر اپنی سالی کی شادی کر دی، تاکہ وہ بھی اپنی زندگی میں سیٹل ہو سکے۔ میں ابھی چودھری صاحب کے ڈرائیور کے طور پر کام کرتا ہوں۔ اب بھی چودھری صاحب آئے روز کسی نہ کسی لڑکی کو لے آتے ہیں، ان کو ڈھیروں پیسے دیتے ہیں اور چودھری صاحب کی عنایت پر ہنستی ہوئی خوشی سے واپس جاتی ہیں۔ میں نے چودھری صاحب کے بارے میں بہت غلط سوچا تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وقت رہتے مجھے حقیقت پتہ چل گئی، ورنہ یہ شرمندگی مجھے ساری عمر رہتی اور میں چودھری صاحب کے سامنے کبھی سر نہ اٹھا پاتا۔ میں ان کا احسان مند تھا کہ انہوں نے مجھے معاف کر کے میری بھرپور مدد کی، ورنہ میں نے انہیں بے حد نا امید کر دیا تھا۔ لیکن خدا کا شکر تھا کہ اب سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیجیے۔